کامیاب زمانے میں وہی ہے کہ جو ممبر بیٹھ کے اپنے بھی ہاتھ میں پیتے اور ہاتھ کو بھی اٹھاتے، لیکن ہم سے نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ پیغام دے، کیونکہ دیکھیے یہ ممبر پہ جو میں آیا ہوں اس میں یہاں میں آدھا گھنٹہ پڑھوں 40 منٹ 50 منٹ، اس کا حساب مجھے بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے۔ یہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قوم کا یہ گھنٹہ سر کیا، اس کو قوم کو کیا کیا، پیغام کیا دیا؟ اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے فلاں مجلس میں دیر گزاری، آپ نے اس مجلس سے حاصل کیا کیا؟ ارے صاحب میں تو تبرک لے کے آ گیا تھا، تبرک والے اور ہیں، تبرک یہ کہہ کے کہ تبرک والے مت تبرک لے کے آ گیا تھا، تبرک والے مت بنو ہم، اس لیے کہ اس قوم نے کھلایا ہے، کھایا نہیں ہے، جب قوم کو کھلانے والی ہے 1400 سال کی ہماری تعلیم ہے، لہذا کوشش کرو کہ مجلسوں سے لے کے اٹھو، اور جب تک مجلسوں سے لے کے اٹھتے رہے تب تک یہ قوم کامیاب رہی۔ نہ ہمیں کوئی فساد تھا، نہ کوئی اختلاف تھا، نہ کوئی پریشانی تھی، لیکن جب سے مجلسوں کا رخ بدلا قوم کے اندر اختلافات شروع ہو گئے۔ تو عزیزوں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، کیونکہ محرم کا زمانہ ہے بہت قریب ہوتا جا رہا ہے، جس قدیر کو بھی بلائیں جو بھی آئے اس سے کہیں کہ ہماری قوم کو آپ پیغام دیں، ہماری قوم کو کوئی پیغام دیں، ہر مجلس میں پیغام دیں، تاکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ آل محمد کا پیغام سننے کے بعد اس میں عمل پیدا ہو۔ چونکہ مجلس کامیاب وہی ہے کہ جس میں ہدایت ہو، جس میں پیغام ہو، لیکن ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ وہ مجلس کامیاب ہے کہ جس میں نالج زیادہ ہو، وہ مجلس زیادہ کامیاب ہے جس میں تبرک پیدا بڑھے۔ ارے صاحب فلاں صاحب نے اپنے ابا کا 40 ہو گیا، پورے علاقے میں 40 نہیں کیا بس نام کو محبت کر رہا۔ ہم نے کہا صاحب وہ ابا کے واجبات تھے وہ بھی ادا کیے یا نہیں؟ کہا صاحب وہ تو ابا جانے ہے، وہ کچھ مانے اللہ جانے، ابا نے جو یہ سوبی کی زمین چھوڑی ہے اس کو کون جانے؟ وہ تو رات پڑھ گئی بھائیوں، تو بھائیوں کو یہ تو پڑھنا چاہیے تھا کہ ابا کی تو سال کی نمازوں قضا ہے، یا ابا نے 10 سال میں نماز نہیں پڑھی ہے، ابا نے قضا نمازیں ہیں، وہ بھی تو بھائیوں کو بانٹنا چاہیے تھی کہ بھیا 20 بیگھے زمین پانچ بھائیوں کو آ گئی ہے تو بھیا چلو 2 سال کی نمازیں بھی بانٹ لیتے ہیں ابا کی، لیکن ابا کی نہ قضا نمازوں کا فکر ہے نہ قضا روزے کا فکر ہے۔ ہم تو یہ ہو گئی کہ اگر ابا پہ کسی کا قرض ہے تو وہ قرض دینے کو ابا کا تیار نہیں ہے، چیلوں تو ٹھاٹ سے کریں گے، سوئم تو بڑی دھوم دھام سے کریں گے، لیکن جو ابا کے واجبات ہیں وہ ادا کرنے کو تیار ہے۔ یہ تو کیسے چیلوں کا کیا فائدہ، ایسے سوئم کا کیا فائدہ؟ اگر کرنا ہے تو ان کے واجبات کو ادا کریں۔ چھوٹی دیکھیے بریانی کے شورما روٹی یہ تو تھوڑی دیر کی لذت ہے، لیکن جو ان پہ عذاب ہو رہا ہے وہ جب ہی ختم ہوگا جب ان کے واجبات کو آپ ادا کریں گے۔ لہذا کوشش کریں کہ اپنے واجبات کو، اپنے والدین کے واجبات کو ادا کریں۔ دیکھیں والدین نے ساری زندگی آپ کے لیے گزاری ہے، میری کوشش ہے کہ میرے بچوں کے بعد بہترین مکان ہو، عالیشان بنگلہ ہو، بہترین گاڑی ہو، بہترین بینک بیلنس ہو، بہترین باغیچہ ہو، سب کو اولاد کے لیے ہر انسان کی کوشش ہے۔ آپ رات دن کھیت پر کام کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اولاد کے لیے تو کر رہے ہیں۔ آپ نے عالیشان ایک مکان بنایا کس کے لیے بنایا؟ اولاد کے لیے۔ لیکن اگر وہ اولاد اس سورہ فاتحہ کی آپ کو پڑھنا سکے آپ کے لیے تو پھر اس اولاد کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ اس اولاد کا فائدہ کیا ہے؟ کامیاب زندگی کس کی ہے؟ اس دور میں زندگی مکاریاں بہت ہو رہی ہیں، دکھاوا۔ ابھی کل میں کسی کہا باتیں ہو رہی تھی کہ مولانا صاحب کیا بتائیں کیا؟ میں نے کہا دیکھیں اس میں غلطی ہماری اور آپ کی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ مولوی کو دستہ چلا چونکہ اس زمانے میں دور میں بدنام زمانہ جو ہے وہ مولوی کی بات ہو گئی، فلاں مولانا نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا۔ ہم نے کہا دیکھیے مولوی کو فیصلہ کریں آپ، مولا کائنات ایک جملہ کہا ہے جو بڑا میں بولوں، امام نے کہا جیسا مال مارکیٹ میں دو گے بازار میں ویسا ہی تم پاؤ گے۔ کسان اگر اچھا مال بازار میں منڈی میں پہنچائے گا تو گراہک جو آئیں گے انہیں اچھا مال ملے گا، لیکن اگر آپ غلط سڑا مال پہنچائیں گے تو ویسا ہی مال بن کے وہ تمہاری طرف آ جائے گا۔ تو امام نے کہا کہ جیسا دو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ تو اب آپ خود دیکھ لیجیے گا جیسا آپ دیں گے ویسا ہی پائیں گے۔ تو آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں، امام نے فرما دیا ہے
کے جیسا عمل دو گے